سورہ حج کی آیت نمبر 49 سورہ حج کا 7واں رکوع اور 17ویں پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرمائیے، یا ایھا الناس اے لوگوں، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو یہی تمہارے لیے واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے، ایسی عزت کی روزی جو آخرت میں دی جائے گی، جو کبھی ختم نہ ہوگی، اور وہ جنت ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ہار جیت کے ارادے سے، وہ ہمیں ہرانا چاہتے ہیں اور ہرگز وہ ہمیں ہرا نہیں سکتے، کہ کبھی ان قرآن کی آیتوں کو جادو کہتے ہیں، کبھی شعر کہتے ہیں، کبھی پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں کہتے ہیں، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ ان کا یہ مکر چل جائے گا اور لوگوں کو یہ اسلام سے دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہرگز یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنمی ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا۔ 1,24,000 کم و بیش اللہ نے نبی بھیجے۔ اللہ ہی صحیح تعداد کو جانتا ہے۔ ان نبیوں میں سے 313 رسول ہوئے۔ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ ہر رسول نبی ضرور ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ یعنی نبی تو تقریباً 1,24,000 کم و بیش نبی ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں۔ رسول شرع کے واضح ہوتے ہیں، وہ شرعی احکام میں تبدیلی فرماتے ہیں، ان پر کتابیں نازل ہوتی ہیں یا صحیفے نازل ہوتے ہیں، یا وہ کوئی شرعی حکم میں تبدیلی فرماتے ہیں، شرع کے وہ واضح ہوتے ہیں۔ اور نبی اس شریعت کے حافظ ہوتے ہیں، نگہبان ہوتے ہیں۔ تو بعض نبی وہ ہیں جو نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ سارے نبیوں میں افضل وہ ہیں جو نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور وہ 313 ہیں۔ ان 313 میں افضل اولو العزم رسل ہیں، اور وہ 5 ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح۔ ان سارے نبیوں میں سب سے افضل جو ہیں، سارے رسولوں میں بلکہ ساری مخلوق میں جو افضل ہیں، وہ عقائد جہاں نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ ہے، پھر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا درجہ ہے، پھر دیگر رسولوں کا درجہ ہے، پھر نبیوں کا درجہ ہے، پھر فرشتوں کے درجات ہیں، اس طرح اولیاء کے درجات ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ امت مسلمہ کا اجماعی مسئلہ ہے کہ تمام نبیوں کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل و اعلیٰ ہیں۔ جب سورۃ النجم نازل ہوئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام میں اس کی تلاوت فرمائی، اور بہت آہستہ آہستہ آیتوں کے درمیان وقفہ فرماتے ہوئے ایک آیت پڑھ کر آپ تھوڑی دیر رک جاتے، جس سے سننے والے غور بھی کر سکیں اور یاد کرنے والوں کو یاد کرنے میں مدد بھی ملے۔ جب آپ نے آیت پڑھی وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى،
تو حسب معمول آپ نے وقفہ فرمایا۔ اب یہاں پر مشرکین کے ایک بت منات کا رد کیا گیا۔ جب آپ نے وقفہ کیا تو شیطان نے مشرکین کے کان میں اس سے ملا کر 2 کلمے ایسے کہہ دیے جن سے بتوں کی تعریف نکلتی تھی۔ جبریل امین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ حال عرض کیا۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افسوس ہوا، رنج ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو اللہ مٹا دیتا ہے اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے۔ یعنی جو پیغمبر پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین اسے پختہ فرماتا ہے اور انہیں شیطانی کلمات کے خلط سے محفوظ فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرض، تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ یعنی یہ جو شیطان کافروں کے کان میں جا کر یہ بات کہتے ہیں، یہ کافروں کے لیے ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ یہ ان کے لیے ابتلا اور آزمائش ہے جن کے دلوں میں شک اور نفاق کی بیماری ہے۔ والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہیں ان کے لیے یہ ابتلا ہے، فتنہ ہے کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے، اور یہ مشرکین ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم بہت بڑے جھگڑالو ہیں، دور کی مخالفت اور ضد میں مبتلا ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور اس لیے کہ جان لیں وہ جن کو علم ملا ہے، اللہ کے دین کا اور اللہ کی آیتوں کا علم ملا ہے، وہ جان لیں انہ الحق من ربک، کہ وہ قرآن پاک تمہارے رب کے پاس سے حق ہے۔ فیؤمنوا بہ، تو اس پر وہ ایمان لائیں۔ فتخبت لہ قلوبہم، تو جھک جائیں اس کے لیے ان کے دل۔ یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں جن پر اللہ کا کرم ہے، وہ شیطانی حملوں کے باعث دین سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ اور دین پر وہ پختہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ چلانے والا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور کافر اس قرآن سے ہمیشہ شک میں رہیں گے۔ کافر اس قرآن سے اور اس دین اسلام سے ہمیشہ شک کرتے رہیں گے۔ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے اچانک، یا ان پر موت آ جائے، کیونکہ موت بھی قیامت صغریٰ ہے۔ او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس کا پھل ان کے لیے کچھ اچھا نہ ہو۔ اس سے بدر کا دن مراد ہے، جس میں کافروں کے لیے کچھ کشائش اور راحت نہ تھی، اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ یعنی یہ کافر ہمیشہ دین اسلام پر شک کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موت آ جائے یا قیامت قائم ہو۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہی اس دن اللہ ہی کی ہے۔
قیامت کے دن یوں تو بادشاہ اللہ ہی ہے، لیکن یہاں ظاہری مجازی بادشاہت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، کل بروز قیامت کوئی بادشاہی کا دعویٰ کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ اللہ فرمائے گا میرے سوا کون ہے بادشاہ؟ یحکم بینہم، وہ ان میں فیصلہ کر دے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ چین کے باغوں میں ہیں، جنات نعیم میں ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں، فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔